بجلی پہ بات کرنے آئے ہیں، اور بجلی سے جو ریلیٹڈ جو اس حکومت کی تباہی جو انہوں نے پھیر دی ہے معیشت میں، اس پہ بات کرنے لگے ہیں۔ اور یہ اس کا جو امیڈیٹ وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے آج آپ نے دیکھا ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ، یعنی جو سولر پینل لگا کے پاکستان میں عوام کو ایک ریلیف مل رہی تھی، ایسے ماحول میں جب بہت سے پاکستان میں یا بجلی مل نہیں رہی یا مہنگی مل رہی ہے، وہ سولر نیٹ میٹرنگ کا نظام یہ حکومت ختم کر رہی ہے۔ اور جو ان کی نااہلی، انکمپٹنس، اللیجٹمیسی کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ خود عوام پہ، اوپینین میکرز پہ بیچ بھی نہیں سکتے، اس لیے جو فیصلہ خود نہیں کر سکتے وہ نیپرا سے کروا رہے ہیں۔ نیپرا نے کل فیصلہ سنایا کہ جو نیٹ میٹرنگ تھی، جس کے تحت جب آپ سولر لگاتے تھے، جس پالیسی کے تحت بہت سے لوگوں نے سولر لگائی، وہ پالیسی ختم۔ ابھی جہاں پہ آپ کو جس دام پہ آپ یونٹ لیتے تھے اسی دام پہ آپ یونٹ واپس بیچتے تھے، وہ ختم، اور اس کی جگہ 11 روپے پہ، یعنی تقریباً 1/5 تک قیمت پہ آپ واپس بجلی بھیجیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے بل جو سولر کے کنزیومرز ہیں مڈل کلاس کے 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا بڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ پہلا قدم نہیں ہے عوام دشمنی کا۔ اس حکومت نے لگتا ہے ٹھیکہ رکھا ہوا ہے غریب اور مڈل کلاس کا بیڑا غرق کرنے کا۔ جو لیٹسٹ سروے آیا تھا جس میں 45% غریب پاکستان میں، یعنی 12 کروڑ غریب ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ اسی طرح اگر آپ سوچیں تو یہ سولر جو ہے وہ اپنی کاسٹ کٹ کرنے کے لیے مڈل کلاس ہی لگاتے ہیں، اور جو باقی اقدام لگے ہیں، چاہے وہ انڈیویجولز پہ ہو چاہے وہ انڈسٹری پہ ہو، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس 35%، پھر اس کے بعد نان تنخواہ دار انڈیویجولز پہ 45%، اور اس کے اوپر 10% سرچارج۔ کمپنیوں پہ سپر ٹیکس جو پاکستان کو سب سے مہنگی ترین مارکیٹس میں بنا دیتا ہے بزنس کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو اپنی فضول خرچیوں کے لیے عوام پہ مزید بوجھ ڈالنے کے لیے پیٹرول پہ 85 روپے کی لیوی، ٹھیک ہے جی، ان سارے اقدامات کی وجہ سے جو انڈسٹری کا حال ہے، جو انویسٹمنٹ کا حال ہے کہ پورے ملک میں تاریخ کی کم ترین انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جس پہ مبین صاحب بھی بات کریں گے، جو ایگریکلچر سیکٹر اور بالخصوص پنجاب میں ایگریکلچر سیکٹر کا حال ہے جس پہ مبین صاحب بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو پالیسی ہے، دس از another nail in the coffin۔ یہ جو ہے وہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کا ایک اور ذریعہ بن گیا۔ آگے صرف سانس پہ ٹیکس جو ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ بھی لگتا ہے جلد سے جلد یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت لگا دے گی، اور پھر جو ہے وہ صرف 8 فروری کے بجائے مریم نواز شریف کو 365 دن بسنت منانی پڑے گی، اور ہوا میں گڑیوں کی تصویریں جو ہے وہ دکھانی پڑیں گی، کیونکہ وہ ایک دن میں ہی عوام بھول گئے جو یہ ایک پالیسی سامنے آئی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے بجلی کا نظام دیکھ لیں، یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ سولر سے جو ہے وہ بوجھ امیر سے غریب پہ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو پاکستان کے بجلی کے نظام کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی سے یہی دو پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، مہنگے پلانٹس لگا کے جن کی آج ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، ساہیوال جیسی جگہ میں کول کے پلانٹس لگا کے، امپورٹڈ کول کے پلانٹس لگا کے، تاکہ بندرگاہ سے جو ہے وہ کوئلہ ساہیوال تک آتا ہے، ماحول بھی خراب کرتا ہے، پولوشن بھی کاز کرتا ہے، اور مہنگی بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔
ان طرح کے پلانٹس کے کیپیسٹی چارجز جو ان کے غلط فیصلوں سے جو کہ سب سے زیادہ کیپیسٹی 2013 اور 18 کی حکومت میں ایڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جو گرزشی قرضے ہیں وہ 2400 ارب روپے تک جو ہے وہ زیادہ ہو گئے تھے، وہ یہ ہم سے دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کو کم کرنے کے لیے یا ان کی پیمنٹ کے لیے بھی جو انہوں نے ابھی بڑی بات کہی کہ ہم نے جی بینکوں سے قرضہ لیا گرزشی قرضے دینے کے لیے، اور وہ بھی آپ پہ ڈالا۔ اس طریقے سے آپ بجلی کا نظام نہیں چلا سکتے، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں آپ اپنے غلط فیصلوں کا بوجھ عوام پہ، تنخواہ دار طبقے پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے ہمیں کچھ اور کرنا ہے۔ آپ فیکٹس دیکھ لیں، پاکستان میں 44,000 میگا واٹ کی بجلی کی کیپیسٹی ہے، 44,000 میگا واٹ کی بجلی کی کیپیسٹی ہے، اور تقریباً گرمیوں میں 24,000 میگا واٹ جو ہے وہ آپ میکسیمم خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ سولر نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی زیادہ ہے، آپ دنیا کے ان ملکوں میں ہیں کہ آپ کم ترین بجلی جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو بجلی زیادہ استعمال کرانی ہے۔ آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے اگر بجلی کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا۔ جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے، یعنی لوگوں کے گھروں میں اگر آپ کوالٹی بجلی، سستی بجلی نہیں دیں گے تو لوگوں کا کوالٹی آف لائف بہتر نہیں ہوگا، اور اگر لوگوں کا کوالٹی آف لائف بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان میں کوئی آئے گا نہیں، آپ سے برین ڈرین ہی جائے گا۔ اور اگر آپ انڈسٹری کو سستی بجلی نہیں دے سکتے، پریڈکٹیبل بجلی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کے ایکسپورٹس کا وہی حال ہوگا جو آج ہے، آپ کی صنعتوں کا وہی حال ہوگا جو آج ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی پالیسیاں ہر 2 سال بعد چینج کرتے جائیں گے تو جو انویسٹمنٹ کا حال ہے کہ نہ لوکل انویسٹر نہ فورن انویسٹر 1 روپے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، 4 سال سے SIFC بنی پڑی ہوئی ہے، وہ حال بھی نہیں چینج ہونا۔ حل ایک ہی ہے، آپ نے بجلی کے دام کم کرنے ہیں، آپ نے ہر وہ طریقہ نکالنا ہے کہ آپ لوگوں کو سستی بجلی دیں تاکہ لوگ زیادہ بجلی استعمال کریں، تاکہ آپ کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ آپ استعمال کریں اور لوگوں پہ کاسٹ جو ہے وہ بجلی کا کم ہو۔ اس پہ 4-5 چیزیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں، کیونکہ آج تک حکومت نے کوئی حل ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں سستی بجلی یا 24 گھنٹے بجلی پاکستان میں کیسے ملے گی۔ سب سے پہلی چیز، آپ کے پاس بجلی زیادہ ہے، آپ ایکسپورٹ کریں۔ آپ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا بھیجیں، تو آپ نے تو افغانستان کا بارڈر ہی بند کر دیا، بجلی تو چھوڑیں، آپ کے کینو اور آلو جو ہیں ان کا مارکیٹ یہاں پہ کریش ہو گیا، کیونکہ جو ایک ملک تھا دنیا میں جن کو آپ کا ایکسپورٹ سرپلس جاتا تھا، اس کے ساتھ آپ نے بارڈر بند کر دیا۔ اور جو آپ کہتے ہیں اور 30 سال سے ہم سنتے رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے، تو جو راستہ ہے وہ آپ نے خود بند کر دیا، تو آپ خاک بجلی ایکسپورٹ کریں گے۔ دوسری چیز، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ جو گرزشی قرضہ ہے جس کے لیے آپ بینکوں سے قرضہ لے کے ہم پہ ڈالتے ہیں، یعنی کہ پہلے سے کم بوجھ نہیں ڈالا، اس کے بجائے یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے ہیں، یہ جو تقریباً 365 میں 300 دن شہباز شریف جو اس ملک کا جائز وزیر اعظم بھی نہیں ہے، فورن ٹرپس لگاتا پھرتا ہے، یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ کے اربوں روپے کے اشتہار مریم نواز شریف کی شکل پروجیکٹ کرنے پہ لگتے ہیں، چاہے وہ BHUs پہ ہو، چاہے وہ اشتہارات پہ ہو، ان پیسوں سے لوگوں کو سستی بجلی بھی مل سکتی ہے نا، کیونکہ جو آپ سرکولر ڈیٹ یعنی قرضوں کا پیسہ، جو آپ کے غلط فیصلوں کا فیصلہ جو جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے، جو آپ نے عوام پہ ڈالے، اس کو عوام پہ ڈالنے کے بجائے جو آپ اربوں روپے یہ فضول خرچی کے خرچ کرتے ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ بجلی کے دام سستے کر سکتے ہیں نا۔
لوگوں کو پنجاب چیف منسٹر مریم نواز شریف کی شکل بل بورڈز پہ نہیں دیکھنی، لوگوں کو بجلی کے سستے یونٹ چاہیے. یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت آپ کے میڈیا سینسرشپ سے یا میڈیا پہ جو ہے وہ اینکرز کو ہٹا کے یہ حقیقت چینج نہیں ہوگی. اس لیے آپ کے لیے نفرت اتنی زیادہ ہے. بجلی کے دام کم کرنے، ہم نے تقریباً 50% یعنی 18 سے 12 روپے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم نے لوگوں کو انڈسٹریل پیکج دیا تھا اور بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہوئی تھی. انڈسٹری اور خاص طور پہ وہ انڈسٹری جو کہ زیادہ بجلی استعمال کرتی ہے، ان کو آپ کو یہ 2 3 4 روپے نہیں، آپ کو ایک پراپر پیکج دینا چاہیے تاکہ وہ گرڈ کا استعمال کرے. کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو یہ جو سولر پالیسی ہے اس کا تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا. دیکھیں جس نے سولر لگایا تھا وہ ابھی بیٹری لے گا، چاہے وہ ڈومیسٹک کنزیومر ہو چاہے وہ انڈسٹریل کنزیومر ہو. جب وہ بیٹری لے گا وہ ہمیشہ کے لیے گرڈ کو خدا حافظ کہہ دے گا. جب وہ ہمیشہ کے لیے گرڈ کو خدا حافظ کہہ دے گا، آپ کے پاس اور بھی سرپلس کیپیسٹی رہے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ بیٹریوں پہ ٹیکس لگائیں گے. کس چیز پہ ٹیکس لگائیں گے؟ اگر ہمارا مقصد ڈسکوز کو، پیسکو کو، آئی ایسکو کو، لیسکو کو، اگر پاکستان کا مقصد ان کی بیلنس شیٹ پہ جو ہے وہ خسارہ کم کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر پاکستان کا مقصد پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے، پاکستان کی معیشت چلانا ہے، تو پھر یہ تباہ کن پالیسی ہے. اگر آپ آگے آئیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ میں آخری بات، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور خیبر پختونخوا کے لحاظ سے، انٹیریئر سندھ کے لحاظ سے، بلوچستان کے لحاظ سے، میں آپ کو ایک پکچر ایکچولی پینٹ کروں گا کہ یہ اس لیے بالکل غلط بات ہے کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ ہے یہ صرف امیر لگاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اسلام آباد، کراچی، لاہور، اس کے باہر تو تقریباً بجلی ملتی ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں 8 سے 23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. فاٹا میں، پورے فاٹا میں ڈومیسٹک کنزیومرز کو بجلی ملتی ہی نہیں ہے. بلوچستان میں ڈومیسٹک کنزیومرز کو بجلی ملتی ہی نہیں ہے. انٹیریئر سندھ میں ڈومیسٹک کنزیومرز کو بجلی ملتی ہی نہیں ہے. رورل پنجاب میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح، ابھی تو شہروں میں بھی ہے. یہ جو لوڈ شیڈ آپ کہہ رہے ہیں سرپلس کیپیسٹی ہے، یہ جو ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے یا لوگوں کو بجلی نہیں ملتی، تو ہم نے تو اپنے گھروں میں سولر پشاور میں اس لیے لگائے ہیں کہ آپ بجلی کے بل نہیں کلیکٹ کر سکتے. تو میں تو کسی کو سبسڈائز نہیں کر رہا، میں نے تو سولر اس لیے لگایا ہے کہ میرے گھر میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے یہ 70-80 سال میں بجلی کا نظام ہی ٹھیک نہیں کیا. آپ نے 4 سال میں بجلی کے لاسز پہ ہی کام نہیں کیا. صرف لوڈ شیڈنگ زیادہ کرنا تو بجلی کے لاس کم کرنا نہیں ہے نا. ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ کولیبوریشن کرنے کے لیے. تو جب آپ مجھے بجلی دیتے نہیں ہیں، آپ میرے سے 50% ٹیکس لیتے ہیں، آپ میرا الیکشن کا رزلٹ چوری کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ مجھے اسکول نہیں دے سکتے، ہسپتال نہیں دے سکتے، آپ مجھے نو فلائی لسٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا ظلم کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر پہ سولر پینل لگائے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ ہم ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر دیں گے. چلیں آپ لیسکو کو پرائیویٹائز کر دیں گے، آپ فیسکو کو پرائیویٹائز کر دیں گے، تو وہ تو لاس نہیں بنا رہے. آپ پیسکو کا کیا کریں گے جہاں پہ 100 ارب روپے کا سال کا خسارہ ہے؟ کیسکو کا کیا کریں گے؟ کوئٹہ کا. ہیسکو کا کیا کریں گے؟ کوئی پاگل انویسٹر ہوگا کہ وہ آپ کی بات مانے گا اور ان کو لے گا. خیبر پختونخوا میں 3200 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کی ڈیمانڈ ہے. جو لائنیں ہیں وہ 1900 میگا واٹ سے زیادہ کیری نہیں کر سکتی. یہ 1300 میگا واٹ اور پھر جو بھی فاٹا کی ڈیمانڈ ہے یہ تو میٹ ہی نہیں ہوتی.
اگر آپ یہ دیکھ لیں ان حالات میں آپ کے خیال میں آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بجلی کا نظام پرائیویٹائز کر کے بغیر انویسٹمنٹ کیے اس بجلی کے نظام کا کوئی حل لگائیں گے؟ اس کا مطلب کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لاہور، اسلام آباد اور پاکستان کے بڑے شہروں کے علاوہ کہیں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بجلی نہیں ہوگی تو صنعت ہی نہیں ہوگی، صنعت ہی نہیں ہوگی تو نوکری ہی نہیں ہوگی، نوکری نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ معاشی ترقی کیسے کریں گے، خوشحالی کیسے لائیں گے، آپ ٹیررزم کا کیسے جو ہے وہ خاتمہ کریں گے؟ تو یہ جو سولر پالیسی ہے، میں اینڈ میں دوبارہ بتاتا ہوں، یہ صرف سولر پالیسی نہیں ہے، یہ ایک اور مثال ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کے معاشی نظام کو کیسے تباہ کر رہی ہے، پاکستان کے سیاسی نظام کو، عدالتی نظام کو، فری سپیچ کو، میڈیا کو تو یہ تباہ کر چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں مبین صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ جھگڑا صاحب نے بڑی بہترین اور بڑی ہر چیز کور کر دی ہے، سولر کے اوپر انہوں نے بڑی زیادہ گفتگو کر دی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ریپیٹ نہ کروں چیزیں۔ دیکھیں، بتا دیا کہ پاکستان کی انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی ہے، 44,000 میگا واٹ ہے، جو اگلے چند مہینوں یا سالوں میں یہ 50,000 سے اوپر چلی جائے گی، کیونکہ دن بدن لوگ سستی بجلی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ سولر کے جو ہے وہ پورے پارکس بنا رہے ہیں، لوگ ونڈ مل کی طرف جا رہے ہیں، پشاور کے اندر، کے پی کے اندر ہائیڈل کے اوپر بڑا زیادہ جو ہے تیزی سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ ڈیمانڈ ہماری کیوں نہیں بڑھ رہی؟ ڈیمانڈ جو ہے وہ نہ بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے۔ انہیں یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ آپ مہنگی بجلی جو ہے وہ 20,000 یا 22,000 میگا واٹ اگر بیچ رہے ہیں، تو اگر آپ اسے سستی کر کے اسے 40,000 یا 42,000 یا 43,000 بیچ لیں، ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کے لاسز جو ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے جو آ جائیں، لیکن اس کا آپ کی جی ڈی پی کے اندر امپیکٹ چلا جائے گا، اس کا آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی، آپ کے غریب کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا روزگار چلا جائے گا، آپ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ کمپیٹ کر پائیں گی، آپ کی پاکستان کی جتنی انڈسٹریز ہیں جو نہیں آج کل کر پا رہی ایکسپورٹ کی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو ہم نے پچھلے سال میں بڑے دیکھے ہیں جفیاں اور بڑے تعلقات جناب ہمارے ٹرمپ صاحب سے۔ انڈیا کو انہوں نے پاکستان سے 1% کم جو ہے وہ ٹیرف اناؤنس کر دیا ہے پچھلے مہینے، اور یہ جو انڈیا نے اپنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہے یورپ کے ساتھ، یہ بڑا کنسرننگ ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان تو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ سٹیٹس تو ایک وہ ہے جو انہوں نے ہمیں ایک آنرری دیا ہوا ہے، وہ اسے ریویو کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، ہم نے وہ کوئی سرٹن چیزیں ہیں، پوائنٹس ہیں، ہم نے اس کے اوپر پورا اترنا ہے، کوئی ہیومن رائٹس ہیں، کوئی آپ کے یہ چائلڈ لیبر ہے، کوئی وومن ہے، اس کے اندر بڑی زیادہ چیزیں ہم نے اس کو پورا اترنا ہے، تو ہمارا یہ سٹیٹس بحال رہنا، اور یہ مرہون منت ہے۔ لیکن ایگریمنٹ مرہون منت نہیں ہوتا، وہ دونوں پارٹیوں کا کنسنسس سے ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ سائن ہوتے ہیں، وہ کوئی اس سے پیچھے جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ یہ جو انڈیا نے یورپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کی ہے، پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر کی صرف جو ایکسپورٹس ہیں وہ 11 سے 12 ارب ڈالر کی ہیں، ٹوٹل 32 ارب ڈالر میں سے، جو یورپ جاتی ہیں۔ ابھی یورپ کی جو ایکسپورٹس ہیں، پہلے انڈیا کے اوپر ٹیرف تھا وہاں پہ کئی چیزوں کے اوپر 6، 8، 10، 12، 18% تک۔ مجھے بتائیں کہ کیسے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹ کرے گی انڈیا کی انڈسٹری کے ساتھ اور ریجن کی دوسری انڈسٹریز کے ساتھ، جدھر بجلی کے جو ہیں وہ ریٹ ہمارے سے کافی حد تک کم ہے۔ یہ ایک بحث جو ہے جب میں لے جاؤں گا اسے ایکسپورٹ والی طرف سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بجلی کے اوپر ہی رہوں۔ بجلی کے یہ جتنے ادارے ہیں، جتنی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، آپ اس کا ڈیٹا نکلوا کے چیک کر لیں، یہ 2008 سے 2018 کے درمیان جو ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ تیل پہ بجلی پیدا کرنے والے، امپورٹڈ کول پہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے اسی ادوار میں لگے ہیں،
اور یہ ادوار ان لوگوں کا ہی ہے جو آج برسر اقتدار ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا. سائیوال والے ایک پروجیکٹ کی بات کی، اس جیسے 20 پروجیکٹ ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، تقریباً 100 کے قریب ہیں، اور زیادہ تر جو ہے اسی دور میں لگے ہیں. ابھی ایک انڈسٹری جو ہے، ہمارے پاس بجلی بھی وافر ہے پاکستان کے اندر، ایک کاروباری جو ہے وہ انڈسٹریل کنیکشن لینے کے لیے جاتا ہے، اسے 1 سے 1.5 سال ٹائم چاہیے انڈسٹریل کنیکشن کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی وافر بجلی جو ہے ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے اگر وہ ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہے، اور اگر آ بھی رہی ہے تو پوری نہیں آ رہی، وولٹیج کے مسائل ہیں، ٹرپنگ ہے. اور ایک بندہ آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے، جیسے گیپکو ہے، لیسکو ہے، میپکو ہے، وہ کوئی چیز آپ کو اگر دیتا ہے تو اس کا ذمہ داری ہے کہ اس نے آپ کو گھر تک پہنچ دینی ہے. ایک سروس پرووائڈر ہے نا آپ کو. اور اگر آپ کو وہ بجلی نہیں مل رہی یا تھوڑی مل رہی ہے، جس سے آپ کی فیکٹری بند ہے یا چل نہیں رہی، تو آپ کو وہ جو فالٹ ہے اس کا وہ حل کروانے کے لیے بھی بھاری رشوتیں دینی پڑتی ہیں ان اداروں کو، ان اداروں کے افسران کو. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے پالیسی اناؤنس کی ہے بجلی والی، عمران خان صاحب سے انسپائر ہو کے، جو پی ٹی آئی نے کی تھی اپنے دور کے اندر، کہ اگر آپ ایکسیسو یونٹس یوز کریں گے تو آپ کو جو ایکسٹرا یونٹس ہیں وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ ملیں گے. اس کے ساتھ بھی ڈیمانڈ کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، اور وہ ڈومیسٹک کنزیومر پہ ڈالیے ان کی ایسا ہی. اور دوسرا انہوں نے جو یونٹ پرائز 4 روپے سے کم کی ہے، 4 روپے سے یونٹ پرائز کم کی ہے. 4 روپے کی یونٹ پرائز ہم نے کیا کرنی ہے جب آپ اس کے اندر اس طرح کی اور چیزیں جو ہے بجلی کی قیمتوں کے اندر، بلوں کے اندر آپ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ لگا کے بیچ دیتے ہیں، ایکسائز لگا کے بیچ دیتے ہیں، فائنینس کاسٹ جو آپ بیئر کر رہے ہیں وہ آپ کنزیومر کو ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر کیو ٹی اے چارج جو ہے وہ لگا کے بھیج دیتے ہیں. تو اتنی زیادہ پہلے ہی آپ کی پرائز ہے 4 روپے سے. پنجابی دی مثال ہے دودھ بھی دینا تے مینگنیاں پا کے. ہن مطلب کہ جے تسی کوئی کرنا ہے تو کوئی انساناں طرح کوئی اس طرح دا کام کرو نا، کوئی واقعی انہوں صحیح مانیا دے اندر تواڈے انڈسٹریلسٹ نو جیڑا وہ فائدہ ہوے. تسی دودھ بھی دیندے ہو تے مینگنیاں پا کے دیندے ہو، ایہو جہا دودھ دین نالوں تسی اینو اپنے کول ہی رکھ لو. بڑی مہربانی جی، تھینک یو. بالکل سر، یہ چلے سیاست یہ مالی امور تو اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے. یہ صرف بتائیے گا کہ کرکٹ اور سیاست اس کو جوڑ سکتے ہیں آپ کیا؟ اس وقت انڈیا کے ساتھ پاکستان کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے 15 کو، اور اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں، پورے دونوں ملکوں کی 1.5 ارب سے زیادہ آبادی، 2 ارب کے قریب، وہ صرف اس کو ڈسکس کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں؟ میں ویسے میڈیا کو فالو کر رہا تھا، کرکٹ کو میں کافی فالو کرتا ہوں. جو سرکاری میڈیا ہے، پہلے اس نے کہا کہ میچ نہ کھیلنا بڑا زبردست قدم ہے محسن نقوی کا، اب اس نے کہا کہ میچ کھیلنا بڑا زبردست قدم ہے. اب یہ نیشنل ایشوز ہیں تو نہ پہلے ہم اس پہ بولے نہ ابھی ہم اس پہ بولے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کاش جتنی ایفرٹ پی سی بی محسن نقوی کی پروجیکشن پہ کرتا اتنی ایفرٹ ٹیم پہ کرے، کیونکہ ہم تو انڈیا سے میچ جیتنا چاہتے ہیں، ورلڈ کپ جیتنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، باقی میں اس پہ کیا بات کروں، کوئی جو ہے وہ غلط بات کرنی نہیں ہے. ہماری ٹیم ہے، وی وش اٹ دا بیسٹ، اور لیٹس ہوپ کہ ورلڈ کپ میں انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں. سر ینگ چاؤ کس کھلاڑی سے امیدیں میں بستا ہے؟ آپ تو ٹک ٹک لگا کے میچ دیکھتے ہیں. یار سارے اچھے ہیں کھلاڑی جو ہیں، وہ پاکستان کے کھلاڑی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے جی سارے اچھا پرفارم کریں گے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی دے جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، تیاری ہے آپ کی میچ دیکھنے کی؟ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں نا. کہ میچ جو ہے وہ بس گھر پہ ہی دیکھتے ہیں، کوئی ایسا اتنا نہیں ہے، میں شوقین نہیں ہوں کرکٹ کا. تو بس جو بھی میچ ہوگا تو انشاءاللہ جو بھی زیادہ تر انڈیا پاکستان کے میچ کا چام ہوتا ہے، وہ اگر کھیل رہے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن جو جھگڑا صاحب نے بات کی کہ پہلے سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، نہیں کھیلنا چاہیے، اور آج میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک فیصلہ ہے جو اب کر دیا. تو یہ کل میں ایک وزیر صاحب مجھے ملے قومی اسمبلی میں، وہ مجھے کہتے ہیں جی بالکل بالکل ہم کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ میچ کھیلیں. میں نے کہا آپ کھیلیں گے. گھنٹے بعد واقعی جناب یہ ہوا کہ وہ، لیکن وہ تو سر ایک چونکہ سولیڈیرٹی کی تھی بنگلہ دیش کے ساتھ،
کہ چونکہ اس کی وجہ سے اس کے بعد پھر عالمی سطح پہ پریشر آیا تو اچھا صرف آخری اس پہ بھی پیکا ایک نہ لگ جائے. چلتے چلتے مجھے صرف اتنا بتائیے گا, صرف اتنا بتا دیں سر کہ ابھی ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ یہاں سے ہو کے گئے ہیں, انہوں نے بہت ساری ریکمنڈیشنز دی ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو انرجی سیکٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے انہوں نے یہ بتایا ہے, اور ساتھ جابز انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کم از کم 3 کروڑ جاب جو ہیں وہ 2023 تک پیدا کرنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ایسے مواقع ہیں کہ نوجوان نسل کی ہر سال 30 لاکھ جابز ہم کریٹ کر سکیں؟ کچھ آئیڈیاز کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ دیکھ لیں, یہ ہے 9 فروری کا ایکسپریس ٹریبیون, ٹائٹل ہے پاکستانز لاسٹ اکنامک فریڈم. یہ آپ کو بتا رہا ہے ایک اور رپورٹ انڈیکس آف اکنامک فریڈم ہیریٹیج انسٹیٹیوٹ کی, جو 12 چیزیں جو ہے وہ میجر کرتا ہے. پراپرٹی رائٹ, حکومت کی انٹیگریٹی یعنی ان کی سچائی, عدلیہ, ٹیکس برڈن, حکومت کی کا خرچہ, فسکل ہیلتھ, بزنس فریڈم یعنی بزنس میں کتنی آسانی ہوتی ہے, لیبر, مانیٹری فریڈم, ٹریڈ فریڈم, انویسٹمنٹ فریڈم. پاکستان کی رینکنگ 184 اکانومیز میں 150ویں پوزیشن پہ ہے. 184 اکانومیز میں 150ویں پوزیشن میں ہے, اور پاکستان کو کلاسیفائی کیا ہے ریپریسڈ اکانومی. یعنی جو میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے نا, جو آپ کے پروگرام لیٹ چلتے ہیں اور پھر بیپ 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 آتا ہے, ریپریسڈ اکانومی بھی وہی ہو گئی کہ دبایا ہوا ہے اکانومی کو. ٹھیک ہے, اور وہ رپورٹ کہتا ہے, انگریزی میں لکھا ہے, میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, کہ حکومت نے اکنامک ریفارم کی طرف کوئی کمٹمنٹ نہیں دکھائی. جو سب سے کی ایریاز ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ ایریاز ہیں, ان میں حکومت کی ایفرٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جو اقدام پبلک فائنانس کی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہے, وہ ان کو حکومت کے اندر سے ہی ریزسٹنس مل رہی ہے. جو جوڈیشری ہے وہ سیاسی انفلوئنس کے نیچے آتی ہے. کرپشن جو ہے وہ پراپرٹی رائٹس کو انڈر کٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, نہ یہاں پہ انٹرپرینوریل یعنی کسی کا خود بزنس کرنے کا انوائرمنٹ ہے, اور نہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے خوشحالی لانے کے لیے ماحول خاطر خواہ بہتر ہوا ہے. لیبر مارکیٹ سٹیگننٹ ہے, یعنی کہیں نہیں ہل رہا. زیادہ تر جو ورک فورس ہے اگر وہ جاب سے باہر نہیں ہے تو وہ انڈر امپلائڈ ہے, یعنی کہ جن لوگوں کے پاس ڈگریاں ہے وہ اپنی کوالیفیکیشن سے کم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی ہے, پچھلے 3-4 سال کی بات کر رہا ہے, اس نے لوگوں کی مانیٹری اسٹیبلٹی کو بھی خراب کیا ہے. یہ میں آپ کو کوٹ دے رہا ہوں اس رپورٹ کو. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں جو آپ نے میرے سے پوچھا کہ جو ورلڈ بینک کے صدر نے کہا کہ حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی, یہ تو اس رپورٹ نے آپ کو بتا دیا. بہت بہت ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیں آپ نے, کیونکہ اکانومی بھی آپ دیکھتے ہیں اور کامرس میں بھی آپ کی گرپ ہے. ریسیپروکل ٹیرف اناؤنس ہوا تھا تقریباً 1 سال پہلے امریکہ کی طرف سے, اور ابھی آپ نے بتایا کہ انڈیا کا وہ ٹیرف جو ہے وہ پاکستان سے 1 کم کر دیا گیا ہے 1%. کیا سمجھتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ کیا جو پہلے ہمارا کم تھا اس میں وہ پاکستان نے فائدہ اٹھایا ہے, اور کیسے اٹھایا جا سکتا ہے, ذرا اس پر تھوڑا سا بتا. دیکھیں, جب یو ایس نے ٹیرف لگائے نا تو ہماری گورنمنٹ بڑی راضی تھی کہ چائنا کا ٹیرف ہمارے سے زیادہ ہے, انڈیا کا ٹیرف ہمارے سے زیادہ ہے, ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, ہمارا جو ہے وہ 50% پہ بھی ہم چل رہے ہیں, تو ہم اسے اگر 100% پہ لے جائیں گے تو ہماری 10-15-20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہے ہم بڑھا سکتے ہیں. ایک دہلی چوانی کی نہیں بڑھی, اتنی کی اتنی ہے, اور بلکہ کم ہوئی ہیں. نومبر کی زیادہ تھی, دسمبر کی اس سے کم ہے, اس سے پچھلے سال زیادہ تھی, اس سال اس سے کم ہے. اور یہ بھی جو ہوا ہے پاکستان نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن انڈیا کو اگر ہمارے برابر مل گیا تو وہ ضرور اس کا فائدہ اٹھائے. بہت بہت شکریہ.